سر بہت دنوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، قیاس رائے بھی ہو رہی تھی اسلام آباد میں، بٹ بہت تیزی سے وی کین سے دیٹ تھنگس ہیو بین موونگ فارورڈ. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی تیزی سے یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ جی بالکل ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے، کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس لگانا مقصود تھا. آپ کو پتا ہے جو 6 ججز کا لیٹر گیا تھا، جس میں انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ ہمیں اپنی ڈیسیجن میکنگ میں ہمارے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، ہمارے گھروں میں، کمروں میں، بیڈ رومز میں کیمرہ لگائے ہوئے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، ان سے پھر ان کے تھرو ہمیں پیغام بھیجے جاتے ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں کے بعد یہ تو کلیئر تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان میں سے کسی کو چیف جسٹس نہیں لگایا جا سکتا، اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر یہی طریقہ تھا کہ باہر سے چیف جسٹس لگایا جائے. اب جبکہ جوڈیشل کمیشن نے اور چیف جسٹس صاحب نے جب اعلان کر دیا کہ ہم 10 تاریخ کو سپریم کورٹ میں نئے ججز لگائیں گے، تو اس میں چیف جسٹس ابھی موجودہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب، ان کی باری تھی. تو اس سے پہلے پھر ضروری تھا کہ ایک ایسا ٹرانسفر کیا جائے جو چیف جسٹس کو چینج کیا جائے، ورنہ پھر بڑی مشکلات ہو جاتی حکومت کے لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر ان کے کنٹرول میں نہ رہتا. بالکل صحیح. اچھا صلاح الدین صاحب، آج وکلا کا بھی ہم نے کہہ سکتے ہیں رد عمل دیکھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹرائک کی سی صورتحال تھی. پرانے وقت بھی ان اے وے ہمیں یاد آ گئے جب افتخار چودھری صاحب کو ہٹایا تھا جنرل مشرف نے، تو اس کے بعد جو ایک وکلا تحریک تھی وہ ابھر کے سامنے آئی. پر سر اس دفعے آج کے اگر ہم امیجز یا جو آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو اگر سائٹ پہ رکھ دیں تو بہت تحفظات ہیں لوگوں کے کہ کیا وکلا برادری اس دفعے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک موومنٹ شروع کر سکے. بیکاز 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس پہ بھی ہم نے بہت سخت بیانات سنے وکلا کی طرف سے، مگر کچھ ہو نہ پایا. بہت ڈویژنز ہیں اس دفعے. ڈویژنز تو ہیں ہمارے ہاں. اب ہر ادارے میں، ہر محکمے میں انفلٹریشن، چاہے وہ جوڈیشری ہو یا بار ایسوسیشنز ہوں یا کوئی اور میڈیا بھی ہو، میڈیا گروپس بھی ہوں، پچھلے کئی سالوں سے ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز کی اتنی انفلٹریشن ہو چکی ہے کہ کافی جو لوگ ہیں ان کی اب وہ کمپرومائزڈ ہیں. اس کی وجہ سے there has been divisions within the bar associations also. مگر جو اب جب سے 26ویں ترمیم کا، کیونکہ پہلے تو بڑے اچھے وہ سبز باغ دکھائے جا رہے تھے کہ اس میں اب ججز کی اپوائنٹمنٹ میرٹس پہ ہوں گی، اس سے وہ واضح ہو گیا کہ جو تمام تر جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ابھی تک ساری ہائی کورٹس میں، تو وہ بیسکلی سیاسی بنیاد پہ الیکشنز ہوئی ہیں. پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ کیسز جو التوا کا شکار ہیں وہ جلدی چلیں گے، وہ بھی بالکل کلیئر ہو گیا کہ جو ڈیلیز ہیں وہ ڈبل اور ٹرپل ہوئے ہیں، کیونکہ آئینی بینچز نہ سپریم کورٹ میں نہ ہائی کورٹ میں، نہ آئینی بینچز اور ریگولر بینچز کے بیچ میں تنازع ہے، جس کی وجہ سے کبھی کیس ریگولر بینچ سے آئینی بینچ جاتا ہے، پھر آئینی بینچ سے واپس ریگولر بینچ آتا ہے، تو کیسز تو ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں. پھر یہ کہا جاتا تھا کہ آئینی بینچز جب لگائی جائیں گی تو آئینی ایکسپرٹس اس میں ہوں گے جو آئین کی بہتر طریقے سے تشریح کی جائے گی. تو نہ سپریم کورٹ میں نہ ہائی کورٹ میں کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹیز جو ہے وہ تو معیار نہیں رہا ان بینچز کو سلیکٹ کرنے میں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب عیاں ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے میں اب بار ایسوسیشنز میں کل سیٹرڈے کو لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جو سب سے بڑی بار ایسوسیشنز ہے پاکستان کی،
ان کی طرف سے بھی کنونشن ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ 10 تاریخ کو ہم مارچ کریں گے، اسلام آباد جائیں گے، سپریم کورٹ کے باہر پروٹیسٹ کریں گے۔ آج کراچی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی وہی بیان آیا، اسلام آباد بار میں تو آج کنونشن ہو ہی رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اب کچھ جو حضرات جو اس میں ان کی ڈوئل پالیسی تھی، وہ اب جو ینگر جنریشن ہے وکلا کی، وہ بہت جلد وہ پھر ان لوگوں کو irrelevant کر دے گی۔ اچھا بیرسٹر صاحب، تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو ڈویژنز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ کنونشنز بھی ہو رہی ہیں، کیا یہ ڈویژنز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار جو ہے وہ ان 26ویں آئینی ترمیم یا ان ٹرانسفرز کے خلاف ہے، دوسری بار جو ہے وہ اس کے فور ہے، اور از دا ڈویژن ود ان ایچ بار؟ آئی مین اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہم جیسے لوگ جو باہر سے اس کو آبزرو کرتے ہیں، obviously ہمارے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے جتنی آپ کی ہے، ایٹ واٹ لیول آر دیز ڈویژنز؟ دا ڈویژن obviously بارز کے اندر بھی ہیں اور انٹر بار بھی ہیں۔ کچھ بارز میں فار ایگزامپل کوئی لیڈرشپ کچھ اور ہے، یا وہی جو مخصوص لیڈران ہیں جو 26ویں ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ساتھ میں یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سویلینز کی ٹرائلز کر سکتی ہیں، اور وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ وہ ان تمام، یا سندھ میں جیسے ایشوز ہیں، یہ جو کوپریٹ فارمنگ کے نام پہ جو ملٹری کو زمین دی جا رہی ہے، کنالز 6 نئے کنالز ریور انڈس سے ڈال رہے ہیں ان کو فیڈ کرنے کے لیے، تو یہ والے جو ایشوز ہیں، ان تمام لیڈران کا ایک ہی بیان ہوتا ہے جو ایک پرو اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے۔ پرو اسٹیبلشمنٹ سٹانس تو ہمیشہ وکلا باڈیز میں ہمیشہ گروپ تو رہا ہے جنہوں نے اس لائن کو ٹوک کیا ہے۔ صرف افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن سے توقع تھی کہ وہ جمہوریت پسند اور آئین پسند سٹانس لیں گے، ان کی طرف سے بھی کچھ تھوڑی ویورنگ ہوئی ہے۔ بٹ ایون افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ کے دوران آپ کو یاد ہے ایک ٹائم پہ پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بیچ میں ڈویژن ہوئی تھی۔ پاکستان بار کاؤنسل کے میں پرو مشرف وائسز زیادہ تھی، تو یہ ہوتا ہے۔ بٹ آئی تھنک الٹیمیٹلی جو ینگر جنریشن ہے وہ اس کو یہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے اس کو وہ irrelevant کر دیں گے۔